تو بہت بڑے نبی حضرت یعقوب، آپ نے نام سنا ہوگا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم، ان کے ابا محترم، بولو کون؟ حضرت یعقوب۔ ایک مرتبہ حضرت یعقوب ایسے ہی بیٹھے اور سب ان کے دوست احباب، پوری مجلس بھری ہوئی ہے، سامنے سے ایک بہت نورانی چہرے والے شخص آ رہے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کی باتیں ہو رہی ہوگی، توحید کی باتیں ہو رہی ہوگی، اور سامنے وہ آ رہے ہیں، ایک نورانی شخص آ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غور سے دیکھا، سمجھ گئے یہ تو ملک الموت ہے، یعنی کون ہے؟ موت کا فرشتہ۔ تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اس وقت جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر یہ ملک الموت آئے اور دائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا، بائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا۔ مطلب ہے کہ ملک الموت کا آنا، موت کے فرشتے کا آنا، مطلب ہے کہ کسی کا وقت۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے، دھیرے 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 وہ فرشتے آ رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام برابر دیکھ رہے کہ یہ داخل ہوئے، داخل ہوئے، اب یہ دائیں طرف جائیں گے کہ بائیں طرف جائیں گے، کہیں بھی موت کی ابھی خبر آئے گی، لیکن وہ نہ دائیں گئے نہ بائیں گئے، سیدھے حضرت یعقوب کے پاس آئے۔ کن کے پاس آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم میری ملاقات کے لیے آئے؟ تم ملک الموت؟ تو کہا میں ملک الموت۔ تو کہا روح نکالنا ہے؟ تو کہا نہیں، روح نکالنے نہیں آیا، آپ بہت خوبصورت ہے، اللہ سے اجازت مانگ کر آپ کے چہرے کے دیدار کے واسطے آیا۔ اب جب حضرت یوسف خوبصورت ہے تو ان کے ابا بھی تو خوبصورت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ابا صاحب کے چہرے کے دیدار کے لیے آیا، دو چار باتیں کرے۔ کہا موت کا معاملہ تو نہیں؟ کہا نہیں، موت کا بھی وقت آیا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ لمبی بات ہوئی، کافی لمبی بات ہوئی۔ جب بات ختم ہونے لگی اور وہ فرشتے جانے لگے، ملک الموت یعنی موت کے فرشتے، حضرت عزرائیل، بولو کون؟ حضرت اسرائیل، جب وہ جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا او اسرائیل ذرا ادھر آؤ، واپس آئے، کیا کام ہے؟ کہا واپس آؤ گے؟ بھائی واپس آؤ گے؟ تو کہا موت کا وقت ہوگا تب تو آؤں گا، بھائی روح نکالنے تو آؤں گا، اس سے تو کسی کو چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا نا ایک سیکنڈ، جب موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں، اور ایک سیکنڈ اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں۔ تو فرشتے نے کہا آؤں گا، واپس آؤں گا، آپ کی روح نکالنے آؤں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو آنے سے 3 دن پہلے میرے کو بول دینا، آنا ہے، آنا، روح نکالنا، جانا تو ہے ہی دنیا سے، لیکن کتنے دن پہلے بول دینا؟ یا تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کو 3 دن پہلے خبر کر دیں گے۔ چلے گئے، بولو چلے گئے۔ حضرت یعقوب بھی بڑے خوش، یہ کتنے پہلے دن خبر مل جائے گی؟ 3 دن پہلے، اور 3 دن پہلے خبر مل جاوے تو پوری تیاری ماشاءاللہ ہو جائے گی۔ اب ایک لمبا زمانہ گزرا اور وہ حضرت اسرائیل واپس آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، کمرے پہ دستک ہوئی، ٹھک ٹھک آواز ہوئی، کمرہ کا دروازہ کھلوایا گیا اور وہ ملک الموت آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا ٹائم از اوور، وقت ختم ہو گیا، اب آپ کی روح نکالنا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا۔ کہا تھا نا 3 دن پہلے خبر کرنا، 3 دن پہلے خبر کرنا، تم نے 3 دن پہلے خبر نہیں کی اور آ گئے۔ ارے میری روح نکالنے کے واسطے آئے، ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ ثلاثۃ ایام ولیالیھا، 3 دن اور 3 راتوں سے پہلے آپ مجھے خبر کریں گے، بغیر خبر کی اچانک آ گئے۔ تو فرشتے نے کہا خبر تو کی آپ کو؟ کہا نہیں، اللہ کی قسم مجھے کسی نے خبر نہیں کی۔ کہا آپ کو نہیں، ہم تو ہر ایک کو خبر کرتے، ایک کا دکا ایسے ہوتے جن کو خبر نہیں کرتے، باقی 99% تو ہم خبر کر کے ہی آتے، بغیر خبر کے نہیں آتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے غصے میں تھے، کہا جس کو خبر کی ہوگی، مجھے کسی نے خبر نہیں دی۔ کہا آپ کو بھی خبر دی۔ تو کہا کب خبر دی؟ کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہو، پہلے آپ کے سر کے بال کالے تھے، داڑھی کے بال کالے تھے، ابھی سفید ہو گئے۔ یعقوب کی تو عمر ہو گئی تھی، سفید ہو گئے، ہمارے بھی بہت سو کے ہو گئے، وہ الگ بات ہے کہ پالش مارے، باقی سفید ہو گئے۔ کہا وہ داڑھی کے بال اور یہ، تو کہا کہ ہاں ہو گئے۔ کہا یہ ہمارا پہلا سگنل تھا کہ ہم آنے والے ہیں، ہم نے تو خبر دے دی، یہ داڑھی کے بال سفید کر کے اور سر کے بال سفید کر کے ہم نے پہلا ڈنکا بجا دیا کہ ہم آنے ہو۔ پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا، اتنا میرے کو بتاؤ کہ پہلے آپ چلتے تھے ایسے خراما کشا آپ چلتے تھے، اور اب آپ چلتے ہیں تو دونوں پاؤں آپ کے لڑکھڑا جاتے ہیں،
کبھی آپ کو لکڑی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے, کبھی آپ کو تھوڑا تکلیف بھی ہوتی. کہاں ہوتی؟ کہا جب یہ پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آئی نا, یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ ہم آ رہے ہیں. پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا, پہلے آپ بہت تندرست تھے, آپ کے شریر میں, آپ کے بدن مبارک میں کوئی درد نہیں تھا, لیکن اب آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے سے آپ کو کبھی سر میں درد ہوتا, کبھی کمر میں درد ہوتا ہے, کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں لیٹ جاؤں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کام نہ کروں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کی قسم ایسا ہونے لگا, مجھے بدن میں تکلیف ہونے لگی. کہا یہ ہمارا تیسرا سگنل تھا, اب کتنا آپ کو بتائے کہ ہم آنے والے ہیں. اور کہا اکیلے آپ کو نہیں, ہم تو ہر بندے بندی کو بتاتے, لیکن کوئی ہماری سگنل کی طرف دیکھنے کوئی تیار نہیں ہوتا. یہاں ہم بھی بیٹھے, آ گئے, ارے بولو نا سگنل آ گئے کہ نہیں آ گئے. تو کبھی بھی موت آئے گی نا. اور سب سے ڈینجر معاملہ کیا ہے معلوم؟ سب سے کٹھن معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی مرنا تو ہے, جنازہ رکھا ہوگا ہمارا, بھائی میرا آپ کا جنازہ رکھا ہوگا, بیوی روتی ہوگی, بچے روتے ہوں گے, بھائی روتے ہوں گے, وہ گرم پانی تیار ہوتا ہوگا کہ اس کو غسل دینا ہے, وہ کفن کا کپڑا لایا جائے گا کہ اس کو جنازہ, اس کو کفن پہنانا ہے, اس کے جنازے کو وہ سب ہوگا. لیکن سب سے کٹھن معاملہ, آج دعا کرو کہ اللہ ہم کو نصیب فرمائے, اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے. 4 پرابلم کتنے آپ کو ہوئے تو ہاں بولنے کا, نہیں ہوئے تو نہ بول دینے کا. ہم مولانا برابر کے نہیں, کتنے پرابلم؟ 4. ہوئے تو ہاں بولنا, نہیں تو نہیں. پہلا پرابلم گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. ارے بھائی ہاں یا نہ بھائی؟ ہوتا ہے. اس میں ہم لوگ عورتیں تو نہیں ہے نا بیان میں, اور تھوڑی بہت تو چلے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب سے زیادہ پرابلم, آپ کی بھی شادی ہو گئی, سب کی ہو گئی علماء کی, تو آپ سب کو بھی معلوم ہوگا سب سے زیادہ دکھی ہم لوگ ہیں. کیوں معلوم ہے؟ کیوں؟ آپ بھی ہمارے ساتھ میں ہیں. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ گھر میں ماں بھی ہے, گھر میں بیوی بھی ہے, صحیح, گھر میں, اور اچھا آدمی شام کو تھکا تھکایا بیچارہ, ایک تو کام 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 کام, شام کو تھکا تھکایا یوں گھر میں گیا, السلام علیکم کر کے گھر میں گیا, بہت خوشی میں گیا گھر میں, لیکن ماں وہ کمرے میں بیٹھی ہے, بیوی وہ کمرے میں بیٹھی ہے, کہاں جائے گا, کس کے پاس جائے گا؟ مدرسے کے بچے آپ مت سنو, آپ کی کہاں شادی ہوئی, کیا وہ تو ہوگی, اس کے بعد پتہ چلے گا. میں تو سب کو بولتا ہوں شادی کرو. تیری ہو گئی بیٹا؟ ہاں ہاں, بچہ بھی ہوا نا, ہاں میرے کو خبر دیا تھا اس نے, ماشاءاللہ اچھا ہوا شاید. میں تو سب کو بولتا ہوں شادی کرو. ایک دن میرے کو کسی نے پکڑ کے کہا کہ مولانا تیرا کیا جاتا کوئی شادی کرے نہیں کرے. میں نے کہا ہم تو ڈوبے صنم, تم کو بھی لے ڈوبے, ہم اکیلے کائے کو ڈوبے بھائی. چلو بھائی پہلی بات پر آ جاؤ. بھائی پہلی بات ہے 4 پرابلم, بولو 4 پرابلم. نمبر 1 گھر کا, اور میں نے کہا نا ہم بہت بڑے دکھی ہیں کیونکہ ہم گھر میں جائیں گے, چلو السلام علیکم کر کے گھر میں گئے, اب گھر میں ماں بھی ہے, ماں ایک کمرے میں بیٹھی ہے, بیوی ایک کمرے میں بیٹھی ہے, کس کے پاس جائیں گے پہلے؟ چلو آپ کی بات مان لیا, ویسے مانتا نہیں ہوں لیکن مان لیا. کن کے پاس گئے؟ ماں کے. چلو ماں کے پاس, ماں کو جا کے پوچھتا ہے اماں اماں ماں, یا ماں بولتا ہو, اماں بولتا ہو, ممی بولتا ہو, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا, دوا پی نا, ماں دوپہر میں کھانا کھائی نا, ماں شام کا کھانا بھی تیار ہے, گرم گرم روٹی تیار ہے, ماں کھانا کھاؤ گی نا, ماں کوئی تکلیف تو نہیں. 15 منٹ ماں کے پاس بیٹھا, اب چلا وہ کمرے میں, کہاں ایسا لگتا کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے تھوبڑا چڑھا کے بیٹھی ہے. کھولے جا کر کہے گا کیا ہوا, کیا پہلے تو جائے گا تو سلام کرے گا, السلام علیکم. جواب کیا ہوگا معلوم؟ اور پھر کرے گا السلام علیکم. اب پوچھے گا کیا ہوا کیا, اب اس کا جواب سننا, کیا رونے کا شروع. عورتوں کو رونا بہت جلدی آتا, ایسا لگتا اوپر آنسو کی ٹنکی فٹ ہے. اب وہ سیدھا رونا شروع کر دے گا, روتے روتے کیا کہے گی, ارے میں صبح سے کپڑے دھونا میرا کام, برتن مانجنا میرا کام, جھاڑو مارنا میرا کام, پوتا مارنا میرا کام, بچوں کو مکتب میں بھیجنا میرا کام, اسکول میں بھیجنا میرا کام. صبح سے تھکی کہ میرا دھنی ابھی آئے گا, میرا شوہر ابھی آئے گا, میرا ہسبینڈ ابھی آئے گا, میرے کو پوچھے گا بس ماوڑیا گیا ماں کے پاس. بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب اچھا, اور بیوی آج کل بہت ہوشیار ہے, اب اس کا منہ چڑھا ہوا ہے. ارے بولو منہ, ابے آپ لوگوں کو بھی تو تجربہ ہوگا, میں اکیلا تھوڑی ہوں.
بھائی منہ چڑھا ہوا ہے لیکن اتنی ہوشیار ہے، اپن کہیں گے نا کھانا دے دے، یوں پلیٹ لا کے ٹھاڑ کر کے رکھ دے کھانے، ہم پوچھیں گے تو نہیں کھائے گی؟ نہ میرے کو نہیں کھانا، حالانکہ کچن میں دبا گئی۔ ہاں کتنی عورتوں کو اتنا سا دکھ پہنچے گا نا، عورت کو اتنا سا دکھ، 25 سال ہو گئی ہے گھر میں، ایک دن بھی میں نے سکر نہیں دیکھا۔ ارے کم بخت جب آئی تھی تو 40 کلو کی تھی، ابھی 80 کلو کی ہو گئی۔ جب کھانا مانگیں گے تو یوں کھانا دے دے گی، ارے ٹاول مانگا تو یوں دے دی، گرم پانی مانگا تو یوں دے دی۔ ہاں ارے رات کو سویا تھا، اب سویا ہے تھوڑا سا یوں ہاتھ لگا، ارے ہائے کیا مسئلہ ہو گیا بھائی۔ چلو پوری رات ایسی گئی، بیوی ناراض، صبح میں کپڑے وپڑے پہنا، واپس کام پر گیا، ناشتہ کیا نہیں کیا، اب شام کو آیا، اے دھلکا والو، اب دوسرا دن آیا شام کو آیا، السلام علیکم، کہاں جائے گا؟ ادھر اماں ادھر بیوی، کہاں جائے گا؟ سب کی زبان پر بیوی آ گیا، میری زبان پر بھی آ گیا، اب جائے گا وہی بیوی کے پاس، اور بیوی بھی دیکھی ہاں کل کا کام ہو گیا، بولو کل کا کام۔ اب بیوی نے بھی دیکھا، اب بیوی کے ساتھ باتیں بھی کرتے جا رہا، باتیں بھی کرتے جا رہا۔ اب میں آپ کو ماں کا رول بتاتا ہوں، ایک بیوی کے ساتھ آدھا پونا گھنٹہ بیٹھا، اب جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے؟ اللہ ہماری ماں کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ماں کے پاس گیا تو ماں روئی جا رہی ہے، ماں کیا ہوا؟ اماں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، جا تیری بیوی کے پاس جا تیری باڑی کے پاس بیٹھ جا۔ اور کہے گا اماں لیکن سر دکھتا، اماں ڈاکٹر کو بلاؤ، اماں نہ کوئی ڈاکٹر دوا کی، جا۔ اور پھر کیا کرے گی معلوم؟ ماں روتے روتے بازو پڑوس میں جائے گی، یہ بچہ بھی پیچھے گیا دیکھنے کے لیے کہ اماں جاتی کہاں ہے، پڑوس میں جا کے کیا بولتی معلوم؟ میرا بیٹا بدل گیا، میرا بیٹا ایک دم بالکل بدل گیا۔ اور پھر روتے روتے بولتی نا لیکن میرا بیٹا بہت اچھا تھا، وہ آئی نا گھر میں، وہ آئی ناگن آئی، اس نے لگتا کچھ پلا دیا میرے بیٹے کو۔ اب یہ بیچارہ لڑکا سن رہا ہے، جوان بیٹا سن رہا ہے کہ کل بیوی نے اتنا بہت طوفان مچائی، آج ماں نے تو پڑوس میں جا کے طوفان مچائی۔ چلو بیچارہ رات کو سو گیا، تیسرے دن پھر کام پہ سے واپس آیا، السلام علیکم، گھر میں آیا، کہاں جائے گا؟ نو آپشن۔ ایسا تو ہے نہیں کہ دو ٹکڑے کر کے آدھا ادھر پھینکے آدھا ادھر پھینکے۔ یہی پرابلم کا جواب دینے میں آیا ہوں۔ کہاں جائے گا تیسرے دن؟ نہیں ہے نا جواب آپ کے پاس، میں اس کا جواب دینے آیا ہوں۔ ایسا فری میں تعویذ کون دے گا بھائی؟ چاہیے آپ کو اس کا جواب چاہیے؟ یہ تو پہلا پرابلم ہے، آؤ دوسرے پرابلم میں آؤ۔ دوسرا پرابلم ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، یا تو کاروبار نہیں ملتا، اور لاک ڈاؤن میں تو اور بھی نیچے آ گیا، قرضے میں اتنا ڈوب گیا کہ موبائل بھی بند کر دیا یا موبائل نمبر چینج کر دیا، اور اتنا پرابلم روزی کا، اتنا پرابلم روزی کا کہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ محنت بھی کرتا ہے مگر بولو روزی میں برکت ہے؟ اچھا یہ بتاؤ یہ پرابلم کس کس کو ہے تو ہاں بولو، خالی ہاں بول دو، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ پرابلم ہے نا روزی کا، برکت نہیں ہے۔ ارے میں آپ کو بتاؤں، میں 30 سال سے تعویذ کا کام کرتا ہوں۔ ایک جوان میرے پاس آیا، میرے کو آ کے کہتا ہے کہ مولانا روزی میں برکت کا تعویذ دے دو نا۔ میں نے کہا لائن میں کھڑے ہو جاؤ، اتنی بڑی لائن لگی وہاں۔ کہتے نہیں مولانا میری نوکری کا سوال ہے، آپ میرے کو تعویذ دے دیں گے، آپ کا کیا جائے گا؟ اب میرے پاس تو یوں بھائی 30 سال کا ایکسپیرینس، یوں جیب میں سے کھا کر نکالا، یوں لکھا اور یوں دیا۔ میں نے کہا جا تیری الماری میں پاک جگہ پہ رکھ دینا، اللہ برکت دے گا، جا۔ تو غصے میں میرے کو دیکھتا ہے، میں نے کہا کیا ہوا؟ میرے کو کہتا ہے مولانا اتنی چھوٹی تعویذ دے گا تو چھوٹی برکت ہوگی، بڑی دے نا دیوار پہ لٹکا دو۔ اتنی تعویذ دے رہا ہے، چھوٹی برکت ہوگی، بڑی دے نا دیوار پہ لٹکاؤ۔ میں نے کہا لا واپس کر، لے لیا۔ میں نے کہا جا میرے گھر پہ جا، اگر برکت کرنی ہوتی نا میں گھر پہ کلر نہیں کراتا، تعویذ کے پیپر ہی لٹکاتا، برکت میں لیتا کہ تیرے کو کم بخت دیتا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، بولو روزی میں برکت۔ تو پہلا پرابلم گھر میں، دوسرا پرابلم روزی میں برکت، کتنے پرابلم ہونے والے؟ 4۔ تیسرا پرابلم سب کو ہے، سب کو، میں آپ یہ جتنے بیٹھے سب کو۔ کیا پرابلم معلوم؟ اللہ موت کے وقت کلمہ دے گا کہ چھین دے گا؟ بھائی ہے نا پرابلم یہ؟ بھائی آخری ٹائم میں ہم کو کیا معلوم اللہ کلمہ دے گا؟ یہ کلمہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا میری مرضی،
اللہ کہتے جس کو چاہوں گا کلمہ دوں گا, جس کو چاہوں گا کلمہ نہیں دوں گا. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری قدرت اور میری مرضی, جس کو چاہوں گا موت کے وقت کلمہ دوں گا, جس کو چاہوں گا کلمے کو چھین لوں گا. تو یہ تیسرا پرابلم, کلمہ ملے گا یا آخری پرابلم چوتھا, ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے کسی کو معلوم؟ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے, اتنا بڑا پرابلم ہے. قسم کھا کے بولو کسی کو معلوم؟ کبھی رات کے سناٹے میں بھی رونا آتا ہے کہ اللہ یہ بیان یہ تقریر جنت میں پہنچائے گا کہ اللہ جہنم میں پہنچائے گا, کیونکہ اللہ نے دو ہی باتیں کہی, اللہ نے دو ہی باتیں کہی, ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنت وفریق فی السعیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک جماعت کو جنت میں بھیجوں گا, ایک جماعت کو جہنم میں بھیجوں گا. اے میرے دھولکا والوں, ہم کو نہیں معلوم کہ جنت میں جائیں گے کہ. حضرت حذیفہ آخری وقت میں رو رہے تھے. حضرت کون؟ آخری وقت میں بہت رو رہے تھے. کسی نے کہا رونا کیوں, اللہ کے پاس جا رہے ہو, ہنستے ہنستے جاؤ. کہا دو پرابلم ہے, ابھی روح نکلے گی, کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا نہیں معلوم, اور جنت کا فیصلہ ہوگا کہ جہنم کا فیصلہ ہوگا نہیں معلوم. تو اتنے بڑے صحابی بے چین اور پریشان ہیں, تو ہم لوگ بھی بے چین اور پریشان ہوں گے نا. بولو نا کتنے پرابلم ہو گئے؟ 4. نمبر 1 گھر کا, نمبر 2 روزی میں برکات ہے, نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے گا یا نہیں, نمبر 4 جنت ملے یا. چلو یہ چاروں پرابلم ابھی حل کرتے ہیں. ابھی کرنا ہے کہ آئندہ بیان میں کریں؟ میں تو دھولکا والے پھر نہیں بولیں گے, سب بول دوں گا تو پھر کیا کو بلائیں گے؟ نہیں ابھی کے بعد میں نہیں, مولانا بولے تو ختم کر دیں. ہم مولانا حبیب صاحب اچھا آئندہ, یہ تو بہت اچھا پارٹ 1 نے پارٹ 2 ابھی بتا دوں, یعنی بولو نا کریں گے انشاءاللہ. ارے بولو نا کریں گے انشاءاللہ. میرے پیاروں, یہ 4 پرابلم لے کر ایک صحابی آئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے رسول گھر میں جھگڑا بہت ہے. پھر کہا اللہ کے رسول بہت محنت کرتا مگر روزی میں برکت نہیں ہے. پھر کہا اللہ کے رسول جب موت آئے گی تو کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ پھر کہا اللہ کے رسول قیامت میں اللہ جنت جہنم کا فیصلہ کرے گا تو میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ کتنے پرابلم وہ صحابی نے بتائے. ہمارے نبی سے بڑھ کر جواب دینے والا. بھائی میں جواب دوں, ہو سکتا غلط, آپ جواب دے بولو ہو سکتا, لیکن ہمارے نبی کا جواب غلط نہیں ہوگا. ہمارے نبی کی باتوں میں کبھی شک نہیں ہوگا, شبہ نہیں ہوگا, کبھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا, کبھی جھوٹ. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو نبوت ملی کون سی عمر میں؟ 40, اور آپ پردہ فرما گئے 63 میں. 23 سال ہمارے نبی جو بولے ہیں, اللہ فرماتا میرے نبی بولے نہیں, فرمائے نہیں, کہے نہیں, صرف زبان ان کی ہوتی تھی, کلام اللہ کا ہوا کرتا تھا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کون سچا ہوگا؟ صرف زبان مبارک نبی کی, باقی کلام کس کا؟ اور یہ قرآن میں لکھا, پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب کہتے جاؤ, میرے محبوب بولتے جاؤ, میرے محبوب فرماتے جاؤ, زبان مبارک تمہاری ہوگی, کلام. سنو ذرا برابر سننا. وہ صحابی ہمارے نبی کے سامنے کتنے پرابلم لے کر آئے؟ نمبر 1 گھر میں
نمبر 2 روزی میں برکت، نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے یا، نمبر 4 جنت ملے یا۔ ہمارے نبی نے کیا پیارا جواب دیا بھائی، سب ایک ایک جواب پر سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ؟ سنتے جاؤ ہمارے نبی نے کیا فرمایا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابی سے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی 5 وقت کی نماز پڑھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھتا جائے گا اللہ گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا۔ میں نے کہا نا پہلے دن ماں کے پاس گیا تو بیوی ناراض، دوسرے دن بیوی کے پاس گیا تو ماں ناراض، تو تیسرے دن کیا کرے؟ نماز کا پابند ہو جائے، ماں کے پاس جائے گا نا، ماں بولے گی جا بیوی کے پاس جا، بیچاری صبح سے کام کر رہی ہے تو یہاں پر آ گیا۔ وہ بیوی کے پاس جائے گا تو بیوی بولے گی گھر میں بڑا کون ہے؟ کہے گا ماں، چل جا ماں کے پاس جا۔ وہ بیچ میں کھڑا ہو گیا، اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کہیں گے میرے نبی نے کہا تھا نمازوں کی برکت سے اللہ نے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دیا۔ پڑھیں گے بھائی، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ہمارے گھر کے جھگڑے محبت۔ اب دوسری بات سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے جاؤ، فجر ظہر عصر مغربی عشاء۔ ہمارے نبی فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھتے جاؤ، اللہ تمہیں بہت روزی دے گا، حلال دے گا، بے حساب دے گا، بغیر مشقت کے دے گا، چھپر پھاڑ کے دے گا۔ 5 نمازیں پڑھتے جاؤ گے اللہ روزی میں برکتوں کے فیصلے کرتا چلا جائے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 2 باتیں ہو گئی نا۔ تیسری بات سننا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بات تو برابر ہے، اللہ موت کے وقت کلمہ دے گا یا نہیں دے گا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میں نبی برحق میں کہہ رہا ہوں 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے، موت کے وقت تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا۔ اور آخری بات جو ہمارے نبی نے کہی ذرا پتے کی دیکھنا، ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو، نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ ساتھ میں بولو، ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو، نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم 5 وقت کی قیامت تک آنے والے مرد اور عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھو گے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں۔ اللہ نے ایک جنت بنائی ہے جنت الفردوس، اس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں۔ اللہ فرماتے زمین پر نمبر 1 کی نماز پڑھتا جائے گا تجھے جنت الفردوس ملے گی، کیونکہ نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت نہیں۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا اور قرآن پاک میں بھی لکھا، آپ سب لوگ سنیں گے، پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون فی جنات مکرمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے پیارے بندے اور بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے، تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے، اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا چلا جائے گا۔ تو میں سب پڑھیں گے، اللہ فرماتا تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے، ہم آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اچھا سب پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے نا؟ اب نہیں پڑھنے والے میرے کو ایک سوال کا جواب دے دے جو میں ڈائریکٹ قرآن سے پوچھ رہا ہوں کہ جو لوگ اب تک نہیں پڑھتے تھے آج سے ارادہ کرو پڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی پکا ارادہ کرو، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نہیں پڑھے گا، قرآن کریم میں کیا لکھا معلوم؟ اللہ نے جو جہنم بنائی، بولو اللہ نے جو، جس میں سب سے آخری اور سب سے ڈینجر جہنم بنائی، ہاں وہ اتنی ڈینجر جہنم بنائی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے، ہمارے نبی فرماتے کہ وہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس جہنم میں کچھ پلایا جائے، کوئی چیز کڑوی پلائی جائے، اگر اس کو دنیا میں ڈالا جائے تو پوری دنیا کا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ اور وہ جہنم میں جو ہوگا نا، اس کے بدن پہ جو بھی چتھڑا ہوگا، اگر اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں لائے تو دنیا جل کے خاک ہو جائے۔ اتنی خطرناک جہنم
پورا مجمع بولے گا جس کا نام ہے ویلن. بولو کیا نام ہے؟ ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ ہمارے نبی کیا فرماتے؟ جو سب سے آخری جہنم ہے اس میں ابو جہل جائے گا. کون جائے گا؟ فرعون جائے گا. بولو کون جائے گا؟ قارون جائے گا، حامان جائے گا. اور ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. یہ جو ویلون والی جہنم ہے جس میں ابو جہل، قارون، فرعون، حامان. ارے کونٹائی والو، ہمارے نبی فرماتے میری امت کا بے نمازی اسی جہنم میں جائے گا. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن اٹھا کر دیکھو، پڑھو نا میرے ساتھ میں، آپ کو یاد ہوگا. ارأیت الذی، پڑھو پڑھو، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام. پھر کیا ہے؟ بس رک جاؤ. ویلن، ویلن، جہنم، جہنم. کون جائے گا؟ ابو جہل جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا. ارے نبی کا دشمن جائے گا. اور کون جائے گا؟ اللہ فرماتے فویل للمصلین. پڑھو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اسی جہنم میں امت کا بے نمازی جائے گا. تو میرے دوستو آج کے حالات میں 3 کام کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے یقین بنانا، کرنے دھرنے والا کون؟ میں پورا مجمع بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ عبادت کے لائق کون؟ اور نمبر 2 پورا مجمع دیکھو، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو آئے، بھٹکا ہوا نہیں. ساتھ میں کہہ دو مصطفیٰ کا دامن. نہیں، ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اور آخری بات نماز کا دامن. اگر یہ 3 بات پہ آپ نے عمل کر لیا نا، ہمارا اتنا دور سے سفر کرنا آسان ہو جائے گا. بہت آسان ہو گیا. آئندہ بھی پھر آئیں گے. بولو انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ. لیکن میں آپ تمام سے کہوں گا آج کا یہ سبق بھول مت جانا. ہم ملے نہ ملے، ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے، یہ سبق کبھی مت بھولنا. نمبر 1 بھروسہ کس پہ کریں گے؟ اللہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور نمبر 3 خاص کر کے آج سے میری ماں، بہنیں، بیٹی آپ سب شروع کریں نماز کا دامن. میرے کو بہت خوشی ہوئی، ابھی میں ہمارے ابو سہیل بھائی کی اسکول میں تھا، وہیں پر ہم نے کھانا کھایا. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ اسکول ہے، دین دنیا کا علوم ہے، لیکن ایک عبادت خانہ بنا ہوا ہے، ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور ہر بچے کو نماز پڑھایا جاتا ہے. بہت خوشی ہوئی میرے پیاروں. اگر ہمارا یہ کونٹائی اور یہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ تو بولنے بھائی. گھیما گھڑا، گھیما گھڑیا، جو بھی یہ گاؤں کا نام ہے. اگر یہ گاؤں آج ایک ہو کر اللہ کے واسطے محبت میں آ کر، کتنا بڑا جلسہ آپ نے کیا. قاری قمر الاسلام صاحب کو آپ نے دعوت دی، بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر آئے، آپ اتنا بڑا مجمع لے کر یہاں پر آئے. نہ جانے ہماری کتنی ماں بہنیں بیٹیاں آئیں اور یہاں پر کتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر تشریف لائے. ارے میرے پیاروں، اگر ہمارے یہ گاؤں والے اور ہمارے یہ کونٹائی والے سب مل کے ارادہ کرے، اللہ کی قسم میں جان دے سکتا، مگر نماز کو قضا نہیں کروں گا انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ کل فجر سے بولو شروع انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ. نہیں آواز کے ساتھ بولو نا انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. بولو نا نماز کا دامن. بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا، دامن نہیں چھوڑوں گا. اور ایک بات یاد رکھو، آپ سب جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو نا؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، علامہ رومی رحمت اللہ علیہ. بولو کون علامہ؟ وہ کہتے اگر کوئی آپ کو یہ بولے نا کہ کل پہاڑ ادھر تھا، آج وہ پہاڑ ادھر چلا گیا، حالانکہ پہاڑ چلنے والا، لیکن کوئی اگر بولے نا کہ اے مولانا کل ادھر پہاڑ تھا، آج تو پہاڑ ادھر چلا گیا. مولانا رومی کہتے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن مرد مومن کلمہ والا مرد اور عورت اپنی زبان سے کبھی پلٹ نہیں سکتا. اس لیے اسی اللہ کے ولی پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دو کہ ہم نماز کا دامن. کون کون ارادہ کرتا؟ پھر ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے ساتھ میں بولے، بولو مصطفیٰ کا دامن، نماز کا دامن. میں پھر ایک مرتبہ یہاں کے جلسے کے صدر صاحب کا اور ابو سہیل بھائی کا اور ان کے والد محترم کا اور تمام آنے والے مہمانوں کا، آپ تمام پورے مجمع کا اور سارے انتظام کرنے والے والنٹر حضرات کا، جوانوں کا، میں سب کا شکریہ ادا کرتا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، اور میرے ساتھ نبھانے والے. ہاں کون مجھے لینے کے لیے وہاں تک، یہ کلکتہ کے ایئرپورٹ تک آئے، کون تھے وہ؟ ہمارے
मीनारुल भाई, और मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने मुझे बताया कि वो एक मदरसा कायम करने जा रहे, एक हिफ्ज़ क्लास शुरू करने जा रहे, एक बड़ी ज़मीन पे काम करने जा रहे। दुआ करो अल्लाह ताला उनके इरादे को कबूल फरमाए और अल्लाह हाफिज़ों की जमात पैदा फरमाए। और मैं हमारे अबू सुहेल भाई का, इसी तरह मौलाना उस्मान साहब का, हमारे अशरफुल भाई का, और भी जो साथी हमारे साथ में यहाँ खिदमत में आए, अल्लाह ताला सब के आने को कबूल फरमाए। हमारे सूरत से अय्यूब बेटे तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला उनके भी आने को कबूल फरमाए। आखिर में मैं आपसे कहूँगा कि 2 मिनट हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, और 2 मिनट हम दरूद पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेगा मेरे साथ में दरूद? हाँ बोलो बोलो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद जो भी हमारे जलसे के सदर साहब है वो दुआ करवा देंगे इंशाअल्लाह। और इतना बड़ा मजमा, जाहिर बात है मैं सबकी मुलाकात तो नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मुझे कलकत्ता तक पहुंचना, एयरपोर्ट तक पहुंचना और वहां से फिर सफर करना। इसलिए मैं सलाम करता हूं, आप सब मेरे सलाम का जवाब दे दोगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मुझे ये भी पता चला कि बहुत सारे जवान मेरे हाथ पर बैयत होना चाहते हैं, लेकिन मैंने हमारे अबू सुहेल भाई को बताया अभी नहीं, आज नहीं, इंशाअल्लाह आइंदा जब कलकत्ता में आना होगा। क्योंकि ये जो बैयत होना होता है ना, ये आसान नहीं है कि आपने हाथ दे दिया, सामने वाले ने बैयत कर लिया, मामला पूरा हो गया ना। हम भी सोचे, आप भी सोचे, उसके बाद आइंदा जब भी कलकत्ता में बयान होगा हम अबू सुहेल भाई को खबर करेंगे, आपको खबर करेंगे, तब आराम से वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ के वहाँ पर आ जाना, इंशाअल्लाह बैयत करेंगे। लेकिन बैयत का मतलब ये होता है कि जो बातें कुरान हदीस की रोशनी में बताई जाए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका बताया जाए उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइंदा बहुत जल्दी कलकत्ता में आएंगे, क्योंकि ये मौसम है, हम आएंगे बहुत जल्दी कलकत्ता में आएंगे। बहुत सी जगहों से दावत आई है, जिस जगह हम दावत कबूल करेंगे वहां पर आएंगे और आप सब लोग जो भी चाहेगा बैत हो जाएंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन अमल करेंगे, पूरा मजमा बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, मुस्तफ़ा के तरीके पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करना, शायद आपने पहले ये मैदान में अल्लाह का जिक्र नहीं किया होगा, और ये मैदान में या इस तरह मजलिस में आपने अल्लाह का जिक्र नहीं किया होगा। मुझे मालूम है लोगों को शर्म आती है, लेकिन मेरे प्यारों अल्लाह का नाम लेने में कौन से शर्म की बात है? हमको गाना गाने शर्म आई? अरे बोलो ना, हमको गाना गाने शर्म आई, हमको नाचने शर्म आई, हमको बाजा बजाने शर्म आई। हमारी शादियों को आपने देखा होगा, जो गाना गाना, नाचना बजाना, बेपर्दगी करना, धूम मचाना, अरे गलत काम करते हुए शर्म नहीं आई, तो आज तो एक अल्लाह का नाम लेना है तो कौन से शर्म की बात है? इसलिए मैं आपसे तमाम से कहूँगा। अच्छा एक बात जब आ गए तो मैं एक बात बता, देखो बीच में भी एक बात आई थी, वो मैंने सिगरेट की बात बोला था, याद है ना आपको? देखो मैं आप सबको कहता हूँ, अगर नहीं करते हो तो बहुत अच्छा, लेकिन ये सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा छोड़ दोगे ना इंशाअल्लाह? आपको नहीं मालूम है इसमें नशा होता है ना, नशा अल्लाह ताला फरमाते, सुनो अल्लाह फरमाते, क्योंकि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, कुछ लोग दारू भी पी लेते, अल्लाह ताला फरमाते जो दारू पिएगा या नशे की चीज को खाएगा, अल्लाह फरमाते जिस जबान पर गंदी चीजें आएगी कुछ दिन के बाद वहां से अल्लाह का नाम नहीं आएगा। इसलिए सब लोग भाई बचेंगे ना इंशाअल्लाह, धीरे धीरे कोशिश करके छोड़ेंगे, बोलो छोड़ देंगे ना इंशाअल्लाह। इसी तरीके से हमारे जवानों को आपने देखा होगा मोबाइल में, अरे मोबाइल छोड़ो, हमारी शादियों में, हमारे बड़े बड़े मैदानों में आपने देखा होगा गाना होता है, बजाना होता है, नाचना होता है, उछलना होता है और बेपर्दगी होती है। अरे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो कौन? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहे, और खुतबा देते देते कहते भाई गाना गाने से और नाचने से बचो, इसलिए कि जो गाना गाएगा नाचेगा। हज़रत अली फरमाते मैंने मेरे नबी को कहते हुए सुना है, वो बहुत कोशिश करेगा मगर मौत के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारो आमीन बोलो, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो अब हम अल्लाह का नाम लेंगे। कौन कौन तैयार है? मेरी जुबान पर अल्लाह, आपकी जुबान पर भी अल्लाह। गर्दन झुका दो, देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, गर्दन झुका दो, गर्दन झुका दो, आंखें बंद कर दो। कोई ये नहीं मालूम कि मेरे दाएं कौन मेरे बाएं कौन, बस मेरा अल्लाह। बोलो बस मेरा अल्लाह, यानी आंखें नीची होगी,
آنکھیں بند ہوگی لیکن آواز بلند ہوگی. ہاں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں اگر بیٹھی ہو تو ان کی آوازیں بھی سطر ہوگی. آپ لوگوں کی آواز آرام سے بالکل اطمینان سے, آواز اونچی ہونی چاہیے, آنکھیں نیچی ہونی چاہیے. شروع کریں, میرے ساتھ میں شروع کریں. اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرمائے. شروع کریں. اللہ 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 لا الہ. سب ساتھ میں ذرا بلند آواز سے لا الہ, اور آواز سے لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا بلا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا علیم الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی پورا مجمع دیکھو, میری زبان پر محمد بولو, میری زبان پر, آپ سب کی زبان پر صلی اللہ ہو. نہیں بلند آواز سے, آپ بہت آہستہ بول رہے ہو, بولو صلی اللہ ہو. ہاں شروع کریں. والصلاة والسلام على سیدنا محمد, بولو صلی اللہ ہو. والصلاة والسلام على سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد الداعی محمد العامر محمد الناہی محمد المقتصد محمد الحسیب محمد الرؤوف محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد. سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. بھائی دعا تو ان کو ہی کرنا چاہیے. کون ہے صدر صاحب؟ لیکن دعا کروانے تھے کہہ رہے, سب دعا کریں گے نا, آمین بولیں گے نا انشاءاللہ. ہاں اللہ ہم سب